السلام علیکم۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں 7 ایسے وجوہات کے بارے میں جس کی وجہ سے خواتین کو وزن کم کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے اور ہم ان مشکلات کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ انسولین ریزسٹنس ہے، اور یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں جسم کے خلیے انسولین کے لیے احساس نہیں رکھتے، اس کے نتیجے میں انسولین زیادہ مقدار میں بنتی ہے تاکہ بلڈ شوگر کو نارمل رکھ سکے۔ اور انسولین لبلبے کا بنایا ہوا ایک ہارمون ہے جو کہ خون میں موجود شوگر کو خلیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے تاکہ اس کو توانائی کے طور پر استعمال کر سکے۔ تو جب انسولین زیادہ مقدار میں بنتی ہے تو جسم کو یہ سگنل ملتا ہے کہ اضافی گلوکوز کو چربی کی فارم میں اسٹور کریں، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد، تو جس کے نتیجے میں وزن کم کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ تو انسولین ریزسٹنس کی تشخیص کے لیے جو خون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں فاسٹنگ انسولین اور فاسٹنگ گلوکوز شامل ہیں، جو کہ 8 سے 12 گھنٹے کی فاسٹ کے بعد کروایا جاتا ہے، اور ان دونوں کی بنیاد پر ہوما آئی آر کا پتہ لگایا جاتا ہے، اور اگر وہ 5 انٹرنیشنل یونٹ سے زیادہ ہو تو یہ انسولین ریزسٹنس کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو انسولین کے سیاست کو بہتر بنانے کے لیے چینی اور ریفائنڈ کاربس، سفید آٹے کی روٹی، چاول، میٹھے مشروبات بند کر دیں یا چھوڑ دیں۔ ہول گرینز، فائبر، پروٹینز اور ہیلدی فیٹس مثلاً کہ مرغی، مچھلی، انڈے، نٹس وغیرہ اپنی خوراک میں شامل کریں، اور روزانہ چہل قدمی کریں، خاص طور پر کھانے کے بعد کی واک کرنے سے بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، تھائرائیڈ ہارمون کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون وزن کو اور میٹابولزم کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اگر ان ہارمونز میں کوئی امبیلنسز ہو جائیں تو یہ میٹابولزم پر منفی اثرات پڑ سکتا ہے۔ تو تھائرائیڈ کی تشخیص کے لیے جو خون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں ٹی ایس ایچ، فری T3، فری T4، اینٹی تھائرائیڈ پیروکسیڈیز اور اینٹی تھائروگلوبولن اینٹی باڈی شامل ہیں۔ دوائیوں کا اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز کا سہارا لینے سے پہلے آپ قدرتی حل پر غور کریں، اور اپنی خوراک میں آیوڈین اور دیگر غذائی اجزاء جو کہ تھائرائیڈ کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے اس کو متوازن کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، کورٹیسول کی زیادتی کی وجہ سے بھی وزن کم کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ کورٹیسول ایک سٹریس ہارمون ہے جو کہ اگر اپنے نارمل لیول سے زیادہ بنے تو کمر کے ارد گرد چربی جمع ہو سکتی ہے۔ اگرچہ خون کے ٹیسٹ کے ذریعے کورٹیسول کی سطح کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن صرف آپ ہی اپنے سٹریس لیول کو محسوس کر سکتی ہیں۔ خود سے سوال کریں کہ آپ مسلسل کسی ذہنی دباؤ میں ہیں۔ سٹریس کی حالت میں چڑچڑاپن اور انگزائٹی، موڈ میں اتار چڑھاؤ، نیند کے مسائل، تھکن اور ہائی بلڈ پریشر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کورٹیسول کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس میں ہائپر تھائرائیڈزم شامل ہے جس میں تھائرائیڈ ہارمون زیادہ بنتا ہے، کچھ نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہیں، اور کورٹیکوسٹیرائڈز مثلاً کہ ہائڈروکورٹیسون اور پریڈنیسون شامل ہیں۔ تو کورٹیسول کی سطح کو کم کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ اپنے سٹریس لیول کو کم کرنا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، لیکن اپنی صحت کو اور سکون کو اولین ترجیح دینا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ شاید آپ وزن کم کرنے کے لیے غلط قسم کے ایکسرسائزز کو ترجیح دے رہی ہیں۔ خواتین عام طور پر ماڈریٹ انٹینسٹی کارڈیو کو امپورٹنس دیتی ہے، مثلاً کہ جاگنگ وغیرہ، جو کہ دل کی صحت کے لیے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کم وقت میں زیادہ بہتر نتائج دے سکتا ہے، اور یہ صرف 20 منٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس ایکسرسائز میں تیز رفتار مشقیں اور آرام کے مختلف وقفے شامل ہوتے ہیں، اور ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کی کیلوریز برن ہوتی رہتی ہیں، اور یہ پٹوں کو بھی مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آپ 30 سیکنڈ تک تیزی سے دوڑیں اور پھر 2 منٹ تک آہستہ چلیں، اور یہ مرحلہ آپ نے 10 سے 20 منٹ تک دہرانا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی خواتین ویٹ لفٹنگ سے گزیر کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ویٹ لفٹنگ سے جسم بھاری ہو جائے گا، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ویٹ لفٹنگ لین مسل بنانے میں مدد کرتا ہے، یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آسٹیوپروسس کے خطرے کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ ادویات ہیں جس کی وجہ سے وزن کم کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ برتھ کنٹرول پلز، اینٹی ڈپریسنس یعنی ڈپریشن کے علاج کی ادویات، اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی دوائی ہیں، اور اسٹیرائڈز۔ اور وزن میں اضافے کے علاوہ
جسم میں پانی کی زیادتی یعنی فلوئڈ ریٹینشن، بھوک میں اضافہ اور ہارمون کی سطح میں اضافہ شامل ہیں۔ تو اگر آپ ان میں سے کوئی دوائی لے رہی ہیں اور وزن کم کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مستقل طور پر مناسب نیند نہیں لے رہی تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے وزن کم نہ ہونے کی، اور مزید بیماریاں مثلاً کہ دائمی امراض، چڑچڑاپن اور بے چینی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اچھی نیند کے لیے کوشش کریں، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے الیکٹرانک گیجٹس بند کر دیں، شام کے وقت کیفین والی مشروبات سے پرہیز کریں، رات کو سمپل کاربوہائیڈریٹس، چینی اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں، اور سونے سے پہلے ڈائری لکھنا اپنائیں تاکہ دماغ سکون حاصل کریں۔ سب سے لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ شاید آپ وزن کم کرنے کے لیے غلط غذائی اجزاء کا استعمال کر رہے ہیں۔ سپر مارکیٹس میں جو لو فیٹ اور کم چکنائی والی اجزاء دستیاب ہیں ان میں ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے دیگر مصنوعی اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اصل غذائی اجزاء کا متبادل بالکل نہیں ہے، مثلاً چپس، بسکٹ، جوسز، سوڈاز، سیلڈ ڈریسنگز اور ٹمیٹو ساسز وغیرہ۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں پروسیس فوڈز کا استعمال بند کر دیں اور تازہ کھانوں کو ترجیح دیں۔ صحت مند متبادل اپنائیں، مثلاً کہ سیب کے جوس کے بجائے مکمل سیب کھائیں اور مصنوعی فلیورز والے اشیاء سے پرہیز کریں۔